لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان، تقوی الہی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. خوف الہی پیدا کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. جب انسان اللہ کا خوف پیدا کر لے گا اور صادقین کے ساتھ ہوگا تو صادقین کی جو سیرت ہوگی اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا. جب انسان کے اندر خوف پیدا ہوگا تو اس کا دل مائل ہوگا استغفار کے لیے. شب جمعہ یہ شب استغفار کی شب ہے، توبہ کی شب ہے. انسان اپنے لیے توبہ کرے، مومنین کے لیے استغفار کرے اور اپنے مرحومین کے لیے استغفار کرے. استغفار کے سلسلے میں خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے نہیں بھیجا رسولوں میں سے کسی رسول کو مگر یہ کہ اس رسول کی اللہ کے حکم کے مطابق اطاعت کی جائے، پیروی کی جائے. تو اللہ نے جو رسول کو بھیجا ہے وہ اطاعت کے لیے بھیجا ہے تاکہ لوگ رسول کی اطاعت کریں، لوگ رسول کی پیروی کریں. رسول جو دیں لوگ اسے لے لیں. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. میرا رسول، میرا حبیب جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے میرا رسول روکے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اس سے تم رک جاؤ، اس سے تم باز آ جاؤ. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. تو اللہ نے جو رسول کو بھیجا ہے تاکہ رسول کی اطاعت کی جائے. اب ہمیں دیکھنا ہے ہم کتنی اطاعت کرتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. مگر اگر کسی نے رسول کی اطاعت نہیں کی، اپنے نفس پر ظلم کیا، اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اطاعت نہیں کی. رسول اللہ نے غدیر کے میدان میں مولا کائنات کو بلند کر کے لوگوں کو دکھایا، لوگوں کو بتایا، اطاعت کے لیے کہا رسول اللہ نے اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین من کنت مولاہ فہذا علی المولا. تو جب رسول اللہ نے دکھا دیا، بتا دیا تو اب اطاعت ضروری تھی رسول کی. علی علیہ السلام کو مولا مان لینا فرض تھا. تو یہ آیت منافقین کے لیے بیان کر رہی ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. مگر یہ کہ اگر لوگوں نے، منافقین نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، جو رسول اللہ نے کہا نہیں مانا، جاؤ کا جب یہ آئے ہیں اے حبیب تیرے پاس، جب یہ لوگ آئیں تیرے پاس،
فاستغفر اللہ، اللہ سے توبہ کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے کے لیے ہو کر آئے تیرے پاس. جب یہ آئے واستغفر لهم الرسول، اور اللہ کے رسول کے لیے بھی یہ ہے کہ اللہ کا رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے. جب پشیمان ہو جائیں، شرمندہ ہو جائیں. منافقین بھی تھے وہاں پہ جب مولا کائنات کی خلافت کا اعلان، ولایت کا اعلان، امامت کا اعلان رسول اللہ فرما رہے تھے، ولایت کا اعلان، تو منافقین تھے. ان منافقین کے لیے کہ جب اگر یہ شرمندہ ہو کر ایسے بھی حالات میں اے رسول اگر تمہارے پاس آ جائیں، اللہ سے استغفار کریں اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے، لَوَجَدُ اللَّهُ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو تم پاؤ گے اللہ توبہ کو سننے والا ہے اور اللہ رحم کرنے والا ہے. تو اب انسان اگر گناہ کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے انجانے سے، یا سہون کر رہا ہے، یا غفلت بھی کر رہا ہے، تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ استغفار کرے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے، ابن رامین جو کہ اپنے وقت کا فقیہ ہے، اس سے مناظرہ امام کر رہے ہیں مولا کائنات کی خلافت کے سلسلے میں، ولایت کے سلسلے میں. بہار الانوار جلد نمبر 23 اور صفحہ نمبر 75 میں یہ مناظرہ لکھا ہوا ہے کہ ابن رامین جو کہ فقیہ ہے امام کے پاس آتا ہے، امام رضا کے پاس. امام رضا علیہ السلام اس سے سوال کرتے ہیں کہ ابن رامین یہ بتاؤ کہ جب رسول مدینے سے گئے تھے تو کیا رسول اللہ نے اپنا کسی کو جانشین بنایا تھا؟ ایک سفر پہ رسول اللہ گئے تھے، اس سفر کے سلسلے میں مولا پوچھ رہے ہیں ابن رامین سے کہ کیا رسول اللہ نے اپنا کسی کو جانشین بنایا تھا؟ تو ابن رامین کہتا ہاں، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کو بنایا تھا جانشین. تو مولا اس سے سوال کر رہے ہیں کہ جانشین کیوں بنایا تھا؟ کہ اس لیے بنایا تھا تاکہ کسی طرح کا کوئی فساد نہ ہونے پائے امت میں. رسول جا رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، کوتاہ مدت جا رہے ہیں، مختصر سے سفر پہ جا رہے ہیں، اپنا جانشین بنا کر جا رہے ہیں، اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ کوئی طرح کا کوئی فساد نہ ہو. تو مولا اس سے کہتے ہیں تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے لیے اجماع کافی ہے، تو پھر رسول کو بنانے کی کیا ضرورت تھی اس مختصر سے سفر میں؟ تم لوگ اجماع کر کے بنا لیتے. کہا نہیں، اگر ہم لوگ اجماع کر کے بناتے تو فساد ہوتا، اس لیے رسول اللہ بنا کے گئے تھے تاکہ امت کے اندر فساد پیدا نہ ہو، فساد برپا نہ ہو. بس امام نے اس کی اس بات کو سن کر امام نے یہ کہا کہ یہ بتا ابن رامین، رسول اللہ کا یہ سفر کیا وہ سفر جو سفر آخرت ہے اس سے اہم ہے؟ کہا نہیں. تو رسول اللہ جب آخرت کے سفر پہ جا رہے ہیں اور امت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول ایک مختصر سے سفر پہ جائیں، اپنا جانشین بنا کر جائیں، اور جب سفر آخرت پہ جائیں تو امت کو لاوارث چھوڑ دیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. بس یہ سن کر حیران ہو گیا، چپ ہو گیا، گم ہو گیا، جواب نہیں دے سکا. تو اللہ نے رسول کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ اطاعت کی جائے، رسول جو دے اسے لے لینا چاہیے. اب اگر انسان رسول کی اطاعت کرتا ہے تو رسول کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں کوئی انسان استغفار کرتا ہے اپنے گناہوں پہ، توبہ کرتا ہے، تو اللہ کو انسان تواب الرحیم پائے گا، تواب پائے گا، توبہ کو معاف کرنے والا، اور رحیم پائے گا، رحم کرنے والا پائے گا. سب بات میں جب اس کے بعد قرآن میں دوسرے مقام پہ اللہ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ کسی قوم پر اللہ عذاب ہی نہیں نازل کرتا ہے اے رسول اس قوم پر جس قوم میں تم موجود ہو. تم موجود ہو، اس وجہ سے اللہ عذاب نازل نہیں کرتا. آج دیکھیں یہ کفار و منافقین کے لیے ہے کہ رسول کے ہمراہ کفار بھی تھے، منافقین بھی تھے، مشرکین بھی تھے،
لیکن پھر بھی اللہ عذاب نازل نہیں کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جہاں تم ہو وہاں عذاب نہیں آ سکتا، اس لیے کہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجا اللہ نے رسول کو. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ عذاب نازل نہیں کرتا اس قوم پر جس قوم میں تم ہو. آج آپ دیکھیں یہ جو حکومتیں ظلم کرتی ہیں، دنیا بھر کے ظلم ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ظلم ہوتے ہیں، عذاب نہیں نازل ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی اولاد میں سے کوئی زندہ ہے جس کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا ہے، ورنہ عذاب آ جاتا. لوگ جو گناہ آج کر رہے ہیں اس طریقے کے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اور اللہ عذاب نازل نہیں کرتا ہے، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب قوم والے درمیان میں استغفار کرنے والے موجود ہوں، جب توبہ کرنے والے لوگ موجود ہوں تو استغفار، تب عذاب اللہ نازل نہیں کرتا. یعنی استغفار اتنی بڑی طاقت ہے کہ عذاب الہی سے انسان کو نجات دلاتی ہے. یہ شب استغفار ہے، اور خاص کر کے نوجوانوں کو توبہ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو بھی انسان برے اعمال انجام دیتا ہے، اور یظلم نفسہ، اور اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، ثم یستغفر اللہ، اور اس کے بعد اللہ سے استغفار کرتا ہے، یجد اللہ غفورا رحیما، تو وہ اللہ کو غفور بھی پائے گا، رحیم بھی پائے گا. سب بات بھیجے محمد. یہ قرآن مجید کی آیات تھی. روایات جیسا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں اکثروا من الاستغفار، زیادہ سے زیادہ استغفار کرو زیادہ سے زیادہ. فإن اللہ عز وجل لم يعلمكم الاستغفار الا وهو يريد ان يغفر لكم، بے شک اللہ استغفار کی تعلیم تم کو دیتا ہی نہیں، استغفار کی بات تم سے بتاتا ہی نہیں، استغفار کے لیے تم کو کہتا ہی نہیں، مگر جو اللہ نے کہا استغفار کے لیے وہ اس لیے کہا ہے کہ اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. تو انسان اگر استغفار کرتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اپنے گناہوں پہ، تو خدا رحمان ہے، رحیم ہے. اسی لیے کہا گیا ہے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. پھر اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں عجبت لمن یقنط ومعہ الاستغفار، مجھے تعجب ہوتا ہے ان افراد پر، ان لوگوں پر کہ وہ مایوس ہیں جبکہ استغفار ان کے ہمراہ ہے. استغفار کا موقع ہے، استغفار کا چانس ہے. اور اس کے بعد دوسرے مقام پہ مولا فرماتے ہیں تعطروا بالاستغفار لا تفضحکم رواح الذنوب، تم استغفار سے اپنے آپ کو معطر کرو، کہیں ایسا نہ ہو یہ تمہارے گناہ تمہیں رسوا کر دیں. یعنی انسان کے گناہ انسان کے لیے رسوائی کا سبب بنتے ہیں، لہٰذا انسان کو گناہ سے پرہیز کرنا چاہیے. اور اس کے بعد امام فرماتے، 8ویں امام فرمایا المستغفر من ذنب، گناہوں سے استغفار کرنے والا، وَيَفْعَلُوهُ، اور اس کے بعد اسی گناہ کو دوبارہ انجام دے، کالمستہزی بربہ، وہ انسان ایسا ہے کہ جیسے کہ وہ اللہ سے مذاق کر رہا ہو. یعنی استغفار کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ جس گناہ سے انسان استغفار کرے اس گناہ کو دوبارہ انجام نہ دے. ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس اور آنے کے بعد کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں بہت گنہگار ہوں، میں نے بہت گناہ کیے، کوئی ایسا گناہ بچا نہیں جو میں نے نہ کیا ہو، میں بہت گنہگار ہوں، کیا میرے لیے استغفار کا راستہ ہے؟ تو رسول اللہ نے، آپ دیکھیں والدین کی اہمیت، رسول اللہ نے کہا کہ تمہارے والدین میں سے کون زندہ ہے؟ کہا میری ماں مر چکی ہے، باپ زندہ ہے. کہا جاؤ اپنے باپ کی خدمت کرو، اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، نیکی کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور اس کے بعد جب وہ انسان تھوڑا دور گیا تو رسول اللہ نے اصحاب سے کہا کہ دیکھو اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو اس کی توبہ اس کی اور جلدی قبول ہوتی. یعنی ماں کی اہمیت رکھی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اہمیت ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے شب جمعہ
اپنے مرحومین کو یاد کرے، جیسا کہ روایت میں ہے لا تنسو موتاکم، اپنے مردوں کو فراموش مت کرو، بلاؤ مت، فی قبورہم، جبکہ وہ اپنی قبروں میں ہیں، وَمَوْتَاكُمْ يَرْجُونَ إِحْسَانِكُمْ، اور تمہاری مردے تمہارے احسان کی امید رکھتے ہیں، جو تم ان کے ساتھ نیکیاں کرتے ہو اس کی وہ امید رکھتے ہیں کہ اس جمعرات میں یا فلاں دن ہمارے چاہنے والے ہمارے لیے کچھ کریں گے، احسان کریں گے۔ وَمَوْتَاكُمْ مَحْبُسُونَ، اور تمہاری اموات، تمہارے مردے قید ہیں۔ شب جمعہ آتی ہے، ایک گھڑی آتی ہے، اللہ آزادی دیتا ہے کہ اپنے چاہنے والوں کے پاس جائیں اور جا کے کچھ لے کر آئیں، ورنہ قید ہیں، تمہارے مردے قید ہیں۔ یرغبون فی اعمالکم والبر، تمہارے اعمال میں سے یہ رغبت رکھتے ہیں نیکیوں کا، نیکیوں کی رغبت رکھتے ہیں تاکہ تم کوئی نیکیاں ان کے ساتھ کرو، ان تک پہنچے۔ وَهُمْ لَا يَقْدَرُونَ، اب ان کے اندر قدرت نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھیں، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، اب وہ صدقہ نہیں دے سکتے ہیں، تم سے امید رکھتے ہیں تم ان کے لیے کچھ کرو۔ اِہْدُوا إِلَىٰ مَوْتَاكُمْ الصَّدْقَةَ وَالدُّعَاءَ، ہدیہ کرو اپنے مرنے والوں کے لیے صدقے کے ذریعے، دعا کے ذریعے، دعا کرو، استغفار کرو اپنے مرنے والوں کے لیے، صدقہ دو، ان کے لیے کار خیر کرو، ان کے لیے نیکی کرو، یہ حکم ہے، رسول کا حکم ہے، رسول کہہ رہے ہیں، لہٰذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ رسول کی بات کو مانے، اور اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے انسان ڈرے گا تو اچھے اچھے اعمال انجام دے گا، صادقین کے ساتھ رہے گا تو صادقین کی سیرت پر چلے گا، اور سیرت بھی واقعی سیرت ہے، نمونہ عمل ہے ائمہ علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے۔ لیکن یہی ائمہ علیہ السلام جس نے انسان کو انسانیت سکھائی، ان کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے۔ آپ دیکھیں امام حسین علی مقام کہ مرتبہ یہ ہے کہ جب ولادت ہوتی ہے تو جونک در جونک ملائک آتے ہیں تہنیت و تبریک پیش کرنے کے لیے، مبارکباد دینے کے لیے۔ یہ امام حسین ہیں کہ جن کو رسول اللہ نے اپنی آغوش میں اٹھایا ہے، کبھی حسین کا سر رسول کی آغوش پہ، اور کبھی حسین نماز کی حالت میں رسول کی پشت پر سوار ہے، کبھی یہی حسین نانا ناقہ بنے ہوئے ہیں، حسین سواری کی شکل میں ہیں، کبھی یہی حسین اپنے بابا کی آغوش میں، کبھی ان کا سر اپنے بابا کی آغوش میں، کبھی یہی حسین اپنی ماں کی آغوش میں۔ لیکن میرے عزیزوں یہی حسین ہیں کہ ایک دن وہ آتا ہے کہ حسین کا سر، حسین کا بدن کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر پڑا ہوا، یہی حسین کا سر ہے جو کبھی رسول کی آغوش کی زینت بنا کرتا تھا، کبھی شہزادی کی آغوش کی زینت بنا کرتا تھا، کبھی مولائے کائنات کی آغوش کی زینت بنا کرتا تھا، یہی سر ظالموں نے نوکے نیزہ پہ بلند کر دیا۔ یہی سر امام حسین، آپ دیکھیں کوفے کا منظر، میرے عزیزوں خولی ملعون امام حسین علیہ السلام کے سر کو رات کی تاریکی میں لے کر اپنے گھر جاتا ہے، اور لے کر جاتا ہے تنور جو ہوتا ہے اس کے اندر بند کر دیتا ہے تاکہ اس کی زوجہ کو پتہ نہ چلے، اس کی زوجہ کو خبر نہ لگنے پائے۔ رات کا وقت آتا ہے، بس ایک مرتبہ خولی کی زوجہ خواب دیکھتی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے میرے گھر میں کوئی خاتون ہے جو گریہ کر رہی ہے، بس ایک مرتبہ گھبرا کے اٹھتی ہے اور صحن خانہ میں آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے، جو تنور ہے اس تنور سے نور نکل رہا ہے، وہاں سے ایک بی بی کی آواز آ رہی، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین۔ ہاں میرے عزیزوں وہ کوئی اور بی بی نہیں، وہ شہزادی فاطمہ تھی جنہوں نے چکیا پیس کر حسین کو پالا تھا، اسی حسین کو ظالموں نے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا أيهم منقلب ينقلبون۔